علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حج کے مہینے کا چاند طلوع ہونے والا ہے، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے پہلے ناخن بھی نہیں کاٹنے چاہیے اور کٹنگ بھی نہیں کروانی چاہیے، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور جنہوں نے قربانی کرنی ہے صرف ان کے لیے جائز ہے یا جنہوں نے نہیں کرنی ان کے لیے بھی ہے؟ جی محترم، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کی بھی ضرورت ہے، جیسا کہ 2 دن کے بعد ماہ ذو الحج کا چاند بھی طلوع ہونے والا ہے۔ جہاں تک بات ہے قربانی کرنے والے کی کہ قربانی کرنے والا جو شخص ہے اس پر یہ حکم ہے کہ وہ چاند کے طلوع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے گا اور نہ ہی ناخن کاٹے گا۔ اس کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، حضور فرماتے من کان لہ ذبح یذبح فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِی الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّیَ۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کے پاس جانور ہو کہ جس کو اس نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہو، تو جب ذو الحج کا چاند طلوع ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں پھر وہ نہ اپنے بال کاٹے گا اور نہ اپنے ناخن کاٹے گا یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ ذو الحج کے چاند کے طلوع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے گا اور نہ اپنے ناخن کاٹے گا۔ رہی بات اس شخص کی کہ جس نے قربانی نہ کرنی ہو، کیا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے جس طرح کہ آپ سوال میں پوچھ رہے تھے؟ تو اس کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص جس کے پاس ادار لیا ہوا ایک جانور تھا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے پاس تو ادار لیا ہوا ایک جانور ہے، تو کیا میں اس کی ہی قربانی کر دوں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ذو الحج کے چاند کے طلوع ہونے سے لے کر قربانی والے دن تک آپ نہ ناخن کاٹیں نہ بال کاٹیں، بلکہ جس طرح قربانی کرنے والا نہ ناخن کاٹتا ہے نہ بال کاٹتا ہے آپ بھی اس طریقے کے ساتھ رہیں۔ جب عید کا دن آ جائے پھر آپ ناخن کاٹیں، آپ بال کٹوانے ہیں تو وہ کٹوا لیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ ایسا کام کریں گے فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو یہ بھی آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہی ہوگی۔ مراد یہ کہ آپ کے اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، اگر کسی بھائی نے قربانی نہ بھی کرنی ہو لیکن وہ بھی یہ عمل کرے گا تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اب یہ دونوں حدیثیں ہیں جن سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، قربانی کرنے والا نہ کرنے والا دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ماہ ذو الحج کے چاند کے طلوع ہونے سے لے کر عید کے دن تک نہ وہ بال کاٹیں گے اور نہ وہ ناخن چھوٹے کریں گے۔ اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے یا یہ استحبابی ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام جس طرح کے امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فتاوی رضویہ جلد 20 میں ارشاد فرماتے ہیں یہ حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر، نہ کرے تو مذائقہ نہیں، نہ اس کو حکم دلی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص آنے کی کوئی وجہ۔ مراد یہ کہ بال نہ کاٹنے اور ناخن نہ کاٹنے ان 10 ایام میں یہ استحبابی حکم ہے، کرے بندہ تو یہ بہتر ہے، ثواب ملے گا، نہ کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔